السلام علیکم ورحمۃ اللہ. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. گزشتہ دنوں اللہ تعالیٰ کے فضل سے جماعت احمدیہ جرمنی کا جلسہ سالانہ اللہ تعالیٰ کے فضلوں کو سمیٹتے ہوئے اپنے اختتام کو پہنچا. اللہ تعالیٰ کے فضل سے جیسا کہ میں نے آخری دن بتایا بھی تھا، اس سال وہاں حاضری بھی 40,000 سے اوپر تھی. یہ ترقیات ہم ہر سال دیکھتے ہیں، یہ محض اور محض اللہ تعالیٰ کا فضل ہے جو ہمارے کاموں اور ہماری کوششوں سے بڑھ کر ہمیں دیتا ہے. بس ہمیں اللہ تعالیٰ کی شکر گزاری میں بڑھتے ہوئے اپنی طرف سے اپنی کوششوں کو مزید بڑھانے کی کوشش کرنی چاہیے تاکہ اللہ تعالیٰ کے یہ فضل اور نوازشیں بڑھتی چلی جائیں. جلسے میں شامل ہونے والے سینکڑوں غیر جماعت اور غیر مسلم مہمانوں نے اس بات کا اظہار کیا کہ ایک غیر معمولی ماحول اور اثر دیکھنے میں آیا ہے. اپنے تو اظہار کرتے ہی ہیں، اور کس طرح تمام کارکن بچے بچیاں تک کام کرتے ہیں، اور کس طرح اتنی بڑی تعداد میں لوگ بغیر کسی جھگڑے اور فساد کے رہتے ہیں. یہ غیروں کے نزدیک ایک عجیب و غیر معمولی چیز ہے، بلکہ بعض نے تو یہ اظہار کیا کہ ایک معجزہ ہے. بس ہمارا جلسہ علاوہ ہماری اپنی تربیت کے تبلیغ کا بھی ایک بہت بڑا ذریعہ بنتا ہے. بس یہ چیز ہم سے تقاضا کرتی ہے کہ ہم خدا تعالیٰ کی شکر گزاری میں بڑھتے چلے جائیں، اور یہ ماحول ہمارے عارضی ماحول نہ ہو، بلکہ ہماری زندگیوں کا ہر لمحہ اسلام کی خوبصورت تعلیم کو ہمارے ہر عمل سے دکھانے والا ہو، اور ہم حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی بیعت میں آنے کے مقصد کو ہر وقت پورا کرنے والے ہوں. عموماً میں جلسے کے بعد مہمانوں کے تاثرات اور جلسے کے بارے میں بعض باتوں کو ذکر کیا کرتا ہوں. وہ میں پیش کروں گا، لیکن اس سے پہلے
میں کام کرنے والے کارکنوں اور کارکنات کا بھی شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں، جنہوں نے رات دن ایک کر کے جلسے کے انتظامات کو ہر لحاظ سے کامیاب کرنے کی کوشش کی، اور اب وائنڈ اپ ہو رہا ہے وہاں، تو ابھی تک کام کر رہے ہیں یہ لوگ۔ جیسا کہ اب یہاں بھی اور دنیا کی ہر بڑی اور منظم جماعت میں دیکھنے میں آتا ہے کہ کارکن جلسے کے کاموں کے لیے اپنے ذاتی مفادات اور کام پس پش ڈال کر صرف اور صرف جلسہ کے انتظامات اور حضرت مسیح علیہ الصلوۃ والسلام کے مہمانوں کے کام کے لیے اپنا ہر لمحہ وقت کر دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے فضل سے جرمنی کی جماعت بھی اخلاص و وفا میں بڑی ہوئی جماعت ہے، بلکہ بعض قربانیوں میں بعض جماعتوں سے بھی زیادہ بڑھی ہوئی۔ اگر کہیں کمی ہوتی ہے تو عہدیداروں کے کام کے طریق یا صحیح کام نہ لینے یا نہ کرنے میں کمی ہوتی ہے، لیکن افراد جماعت اللہ تعالیٰ کے فضل سے بہت قربانی کرنے والے ہیں، جان مال وقت قربان کرنے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کے اخلاص و وفا کو بڑھاتا چلا جائے۔ اس دفعہ شاملین کی تعداد بڑھنے کے بعد انتظامیہ اور امیر صاحب کو بھی خیال آیا، گو یہ خیال گزشتہ سال بھی آیا تھا، اور میں بھی ان کو کچھ عرصے سے چند سالوں سے کہہ رہا تھا، لیکن اس سال لگتا ہے کہ سنجیدہ ہوئے ہیں، اور امیر صاحب اور مرکزی نیشنل عاملہ اور عہدیدار جو ہیں زیادہ سنجیدہ ہیں کہ ہمارے پاس اپنی ایک بڑی جلسہ گاہ ہونی چاہیے۔ اس دفعہ ان کو پارکنگ وغیرہ کا بھی مسئلہ رہا ہے، جس کی وجہ سے ٹریفک کے مسائل پیدا ہوئے، اور پھر لوگوں کو جلسہ گاہ میں آ کر پروگرام میں شامل ہونے میں بھی دقت رہی ایک موقع پر۔ اور ظاہر ہے کہ ایسے حالات میں یہ ایسی صورت پیدا ہو جاتی ہے جب رش بھی زیادہ ہو اور انسان میں ذرا سی کمی ہو جائے۔ تھوڑی سی بدمزگی بھی ہوئی، یہ بھی قدرتی بات ہے، ہونی تھی۔ لوگوں نے ناراضگی کا اظہار بھی کیا، جو شامل نہیں ہو رہے تھے، لیٹ ہو رہے تھے، اور ڈیوٹی والے کارکن بھی جو ٹریفک اور پارکنگ میں تھے پریشان رہے۔ لیکن بہرحال ایسے حالات میں بھی اللہ تعالیٰ کا یہ بھی فضل ہے کہ فون پر MTA کی سہولت کی وجہ سے لوگوں نے تقریریں سن لی، پروگرام دیکھ لیا، سن لیا۔ یہ سب باتیں پھر جلسے کی ایسی باتیں ہیں جو اس طرح توجہ دلاتی ہیں کہ کوئی کھلا انتظام ہونا چاہیے۔ پھر جلسے کی تاریخیں بھی انتظامیہ کے مطابق مقرر کرنی پڑتی ہیں، اپنی آزادی نہیں۔ اور اس دفعہ تو جلسے کا ہال بھی انہوں نے بالکل آخری وقت میں دیا۔ یہ سب باتیں اب انتظامیہ کو اس طرح توجہ دلا رہی ہیں کہ ان کی اپنی جگہ ہو جہاں جلسہ منعقد کیا جا سکے۔ امیر صاحب نے بتایا مجھے کہ انہوں نے ایک جگہ دیکھی ہے جس کے حصول کی وہ کوشش کر رہے ہیں، اور یہ پسند بھی آئی ہے انہیں۔ اللہ تعالیٰ کے نزدیک اگر وہ جگہ جماعت کے لیے بہتر ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے خریدنے اور لینے کے بھی انتظام فرما دے اور آسانی پیدا کر دے۔ مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ اور اسی طرح جرمن جماعت کے اخلاص و وفا اور قربانی کو، اس کے جذبے کو دیکھ کر بھی میں کہہ سکتا ہوں کہ اگر اس کے لیے
کچھ مالی قربانی کی ضرورت پڑی تو جماعت انشاءاللہ تعالیٰ یہ قربانی کرے گی. اللہ تعالیٰ ان کی توفیق کو بھی بڑھائے. جیسا کہ میں نے جرمنی کے جلسے کے آخری دن میں کہا تھا کہ جرمنی کا جلسہ بھی اب بین الاقوامی جلسہ بن گیا ہے، اور یورپ کے لیے تو جلسہ جرمنی میں شامل ہونا پہلے بھی آسان تھا. اب بعض دوسرے ممالک جیسے سابق روس کی ریاستیں ہیں اور افریقہ کے بعض ممالک ہیں، اس دفعہ یہ محسوس ہوا ہے کہ ان لوگوں کا بھی وہاں آنا زیادہ آسان رہا ہے اور ویزے آسانی سے ملے ہیں. اس لحاظ سے بھی جلسہ گاہ اور متعلقہ انتظامات میں وسعت کی ضرورت ہے جرمنی میں بھی. کارکنوں کا شکریہ ادا کرنے اور جلسہ کے متعلق ان باتوں کے بعد اب میں آپ کے سامنے جلسے پر آنے والوں کے کچھ تاثرات پیش کروں گا، جن سے پتہ چلتا ہے کہ نہ صرف کارکن بلکہ جلسے میں شامل ہونے والا ہر احمدی غیروں کے لیے اپنے اخلاق اور رویے کی وجہ سے خاموش تبلیغ کا ذریعہ بن رہا ہوتا ہے. جلسہ کے دنوں میں غیر احمدی اور غیر مسلموں کے لیے ایک الگ پروگرام بھی ہوتا ہے وہاں ہفتے کے والے دن دوپہر کو، جس میں میری تقریر بھی ہوتی ہے. تو سب سے پہلے میں اس میں شامل ہونے والوں کے تاثرات بیان کرتا ہوں. اس پروگرام میں باقی وقت تبلیغی پروگرام ہوتا ہے جو وہاں کی مقامی انتظامیہ مہمانوں کے ساتھ کرتی ہے تبلیغی پروگرام نشست. اس سال تبلیغی نشست میں کل ان کے 1189 مہمان شامل ہوئے. اس میں جرمن مہمانوں کی تعداد 502 تھی اور دیگر یورپین اقوام سے تعلق رکھنے والے مہمانوں کی تعداد 341 تھی. اس کے علاوہ 157 عرب ممالک سے تعلق رکھنے والے آئے لوگ، 104 ایشین اور 75 افریقن مہمان بھی شامل ہوئے. اس طرح کل 67 قومیتوں کی وہاں مہمانوں کی جو نمائندگی ہوئی. ان مہمانوں میں ایک مسٹر ہینز اولیور ہیں جو فرینکفرٹ کی ایک لا فرم کے سینئر پارٹنر ہیں اور اس لحاظ سے وکیل ہیں. انہوں نے اپنے تاثرات بیان کیے یہ تبلیغی نشست میں شامل ہو کے اور میری تقریر سننے کے بعد کہ امام جماعت احمدیہ کی تقریر میرے لیے بہت پرجوش اور ہیجان انگیز تاثیر رکھتی تھی. پھر لکھتے ہیں کہ بظاہر پرسکون اور روزمرہ کے معمول کے مطابق چلتے ہوئے حالات میں آنے والے خطرات اور جنگ کو بھانپ لینا یہ بڑا اہم بات ہے، اور امام جماعت احمدیہ نے نہ صرف مستقبل میں معلق خطرات کو حقیقی طور پر محسوس کیا ہے بلکہ ساتھ ساتھ دنیا کو خبردار بھی کر رہے ہیں. اسی طرح انہوں نے امیگریشن کو جس طرح حکومتوں کے سماجی اور اقتصادی مفادات کے ساتھ جوڑ کر دکھایا ہے وہ تجزیہ بھی حقیقت تھا. پھر کہتے ہیں کہ قانون دان کی طور پر میں اس پہلو کو اپنے ساتھیوں سے بیان کرنا اور دو طرفہ ضرورت کے ادراک کو عام کرنا چاہوں گا، کیونکہ عام طور پر یہاں لوگ صرف پناہ گزینوں کی آمد کا منفی ذکر ہی کرتے ہیں، مگر اس کے ساتھ جڑے ہوئے ملکوں اور قوموں کے مقامی مفادات کو نظر انداز کر جاتے ہیں، جو کہ بڑا اہم پہلو ہے. پھر ویرینا لوڈوگ صاحب جو لفتھانسا میں ہیں، ایئر لائن کے IT ڈپارٹمنٹ کے ایکسپرٹ ہیں، وہ کہتے ہیں کہ میں خطاب کو سنتے وقت مسلسل سوچ رہی تھی کہ گفتگو دیگر رہنما بھی کرتے ہیں اور
دنیا کو پیش آمدہ خطرات سے بچنے کی تلقین بھی کرتے ہیں۔ پھر کہتی ہیں کہ امن عالم کے قیام پر بات کرنا تو لیڈروں کے لیے ایک ہاٹ کیک ہے، مگر امام جماعت احمدیہ کی گفتگو میں جو طاقت تھی وہ میں نے کہیں اور نہیں دیکھی۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ بڑی تفصیلی تحقیق بھی تھی، جس سے گہرا درد بھی ظاہر ہوتا ہے۔ اگر یہ درد نہ ہو تو اتنا تفصیلی تجزیہ کوئی نہیں پیش کرتا۔ پھر کہتی ہیں کہ مذہبی نقطہ نظر سے ہی نہیں بلکہ سماجی اور اقتصادی حوالوں سے دنیا کی لیڈرشپ پر واضح کیا ہے کہ امن عالم خوف خدا سے منسلک ہے۔ اگر ذاتی مفاد سے بالا تر ہو کر اقدامات نہ کیے گئے تو ایٹمی جنگ کی ہولناک تباہی کے ذمہ دار ہم ہوں گے۔ پھر کہتی ہیں کہ میرے نزدیک اس قدر وضاحت کے ساتھ پیغام دے دیا گیا ہے کہ اگر تعصبات حائل نہ ہوں تو انسان کے رونگٹے کھڑے کرنے کے لیے یہ تنبیہ کافی ہے، اور فیصلہ سازوں تک یہ پیغام پہنچنا چاہیے، کیونکہ انسانیت کی وسیع تر بہبود کے لیے اس کا گلوبل لیول پر ادراک عام ہونا بھی ضروری ہے۔ پھر مسٹر کلازے اور مسٹر ہائیڈے، یہ میاں بیوی تھے دو جرمن، پھر یہ کہتے ہیں ان کے کہ ہمارا یہاں آنے سے پہلے تو بہت خوفزدہ سا حال تھا، اور اگرچہ کئی سال سے جماعت کا تعارف تھا، مگر جلسے میں آتے ہوئے ہمارے تحفظات ہوتے تھے جن کی بنیاد اسلام اور مسلمانوں کے بارے میں میڈیا سے سنی ہوئی معلومات پر ہی تھی۔ اس لیے یہاں آتے ہی ہم آج بھی بہت گھبرائے ہوئے تھے کہ پتہ نہیں کیسا ہجوم ہوگا، لیکن آنے کے بعد ہم دونوں میاں بیوی ایسے ریلیکس اور ماحول میں اتنی اپنائیت ہے کہ ہم گویا اپنے ہی ماحول میں گھوم رہے ہیں۔ پھر کہتے ہیں میرے تقریر کے بعد کہ اس تعلق میں ان کی بیوی کہتی ہیں یہ کہنا چاہوں گی کہ میں نے جنگ کے فسادات بچشم خود دیکھ رکھے ہیں۔ دوسری جنگ عظیم کی بات کر رہی تھی، اور امام جماعت احمدیہ نے جن تباہیوں اور جن ہولناک مناظر سے قبل از وقت خبردار کیا ہے یا کر رہے ہیں، اور جس درد و سنجیدگی کی روح سے انسانیت کو متنوع کر رہے ہیں، اس کا اثر مجھ جیسوں پر جنہوں نے جنگ عظیم دیکھ رکھی ہے اور طرح سے ہوتا ہے۔ اس لیے ہم اس خطاب کے لفظ سے متفق ہیں اور چاہتے ہیں کہ موجودہ نسل اس کا بروقت ادراک اور احساس کر سکے۔ ان خاتون کے خاوند کہتے ہیں کہ خطرات کی نشاندہی تو ضرور کی ہے انہوں نے، مگر یہ بیان کرتے نہ تو کسی کا نام لیا اور نہ ہی دوران گفتگو ان کے لب و لہجہ سے کسی طرف خاص جھکاؤ کا تاثر مل رہا تھا، اور نصیحت کا انداز پردرد تنبیہ کا تھا، نہ کہ کوئی ذاتی ناپسند کا۔ ذاتی جھکاؤ کا ادنا شائبہ بھی ان کی گفتگو سے نہیں ملا، اور مذہبی سربراہ کا یہی مقام ہوتا ہے۔ پھر یہ کہتے ہیں کہ اس گفتگو کے بعد میں قائل ہو کر جا رہا ہوں کہ یقیناً جماعت احمدیہ میں ایک درد ہے دنیا کے لیے بھی۔ پھر مسٹر نوربرٹ واگنر امیگریشن لائر ہیں، یہ کہتے ہیں کہ میں جلسے میں شرکت اگرچہ پہلی بار نہیں کر رہا، اور احمدیوں کے کیسز کے وکیل کے طور پر مجھے اکثر باتوں کا علم ہوتا رہتا ہے، اسائلم کیس کرتے ہیں اور احمدیوں کے، لیکن امام جماعت احمدیہ کا آج کا خطاب میرے لیے بالکل نئے پہلو اور نئے نکات کا حامل تھا۔ گو کہ میں اپنے تاثرات کا اظہار کر رہا ہوں، مگر یہ اظہار ایک طرح کا فوری رد عمل ہے جو میں کہہ رہا ہوں، جبکہ ابھی اس تقریر میں میرے لیے پیشہ ورانہ ضرورت کے بہت سے اہم نکات ہیں جن کو میں گھر جا کر دوبارہ زیر غور لاؤں گا۔ مہاجرین اور تارکین وطن کے مسئلے پر آج جو نقطہ نظر امام جماعت احمدیہ نے بیان کیا ہے، اس سے میزبان ملکوں اور مہاجرین کے باہمی معاملات میں ایک توازن و وقار پیدا ہوگا،
اور خاص طور پر جس طرح انہوں نے اعداد و شمار کی مدد سے بڑھاپے اور ریٹائرمنٹ کی عمر کے حوالے سے جرمنی کی افرادی قوت کی ضرورت کو اجاگر کیا ہے، اس سے پناہ گزینوں کی عزت نفس کو بھی سہارا ملے گا اور میزبان اداروں میں بھی ان مہاجرین کی عزت اور وقار بڑھیں گے۔ مگر میں دوبارہ کہنا چاہتا ہوں کہ ابھی میرے لیے اور امیگریشن لا کی پریکٹس کرنے والے میرے رفقائے کار کے لیے اس میں بہت سا مواد ہے جو ہمارے کام آ سکتا ہے۔ اس لحاظ سے بھی، دنیاوی لحاظ سے بھی لوگوں کی مدد ہو جاتی ہے۔ پھر سوئٹزرلینڈ سے ایک خاتون ہیں، لیلا صاحبہ، کہتی ہیں میں ایک تنظیم کے لیے کام کرتی ہوں اور ہم امن کے فروغ کے لیے کام کر رہے ہیں۔ آج جب میں نے یہ تقریر سنی تو مجھے ہر ایک لفظ میں امن ہی امن نظر آیا، مجھے ہر ایک لفظ میں برداشت اور انسانیت کی اقدار نظر آئیں۔ اگر آپ امن، برداشت اور انسانیت کو باہم یکجا کر دیں تو پھر آپ ایک خوبصورت معاشرہ تشکیل دیتے ہیں۔ پھر کہتی ہیں جو بھی آپ کہتے ہیں وہ ہمارے ہی فائدے کے لیے ہے۔ سب سے زیادہ متاثر کن یہ بات تھی کہ آپ نے تمام مسائل بیان کرنے کے بعد مذہب سے اس کا حل پیش کیا اور بتایا کہ ان تمام مسائل کا حل خدا کو پہچاننے میں ہے۔ آپ نے ثابت کیا ہے کہ مذہب مسئلہ نہیں بلکہ مسائل کا حل ہے۔ ایک جرمن لڑکی کہتی ہیں کہ مجھے یہ بات بہت اچھی لگی کہ اس تقریر میں حالیہ مسائل پر بات کی گئی۔ پہلے بھی بعض سیاستدانوں نے بات کی لیکن ان کی باتوں میں کوئی وزن نہیں تھا، وہی معمولی باتیں تھیں جو کوئی بھی کہہ سکتا ہے۔ لیکن یہ تقریر بالکل مختلف تھی۔ آپ نے حقیقی مسائل کے بارے میں بات کی، جوہری جنگ کی بات کی، ماحولیاتی تبدیلیوں کی بات کی، امیگریشن کی بات کی، اور یہ وہ مسائل ہیں جو عام ہیں، اور پھر ان کا حل بھی بتایا۔ مذہب پر قدغنیں لگانے کے بجائے مذہب کو فروغ دیا جائے، لوگ خدا کی طرف آئیں، اس طرف توجہ دلائی۔ پھر کہتی ہیں بہت واضح انداز میں بتا دیا کہ آج کل جو جنگیں ہو رہی ہیں اس کا مذہب سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ سیاسی معاملات پر بھی بڑی روشنی ڈالی۔ پھر یہ کہا کہ طاقتور ممالک کمزور ممالک سے فائدہ اٹھاتے ہیں، بعض دفعہ یہ ظاہری طور پر اٹھائے جاتے ہیں فائدے، بعض دفعہ پوشیدہ طور پر اٹھائے جاتے ہیں اور ان کو مجبور کیا جاتا ہے کہ وہ طاقتور ملکوں کے مفادات کا تحفظ کریں۔ تو اس لحاظ سے بھی اسٹوڈنٹ ہیں، نے بڑا اچھا تجزیہ کیا ہے۔ اس کا مطلب لوگ غور سے سنتے بھی ہیں اور پھر اس پر غور بھی کرتے ہیں۔ پھر جرمنی کے ایک عیسائی پادری ہیں، اندریاس وائس بروچ، یہ کہتے ہیں کہ میں جلسہ سالانہ سے بہت متاثر ہوا ہوں۔ ان بہت سے دوستانہ چہروں سے اس خوش خلقی کی فضا سے، اس عظیم اتحاد اور محبت سے۔ اور پھر میری تقریر کے بارے میں کہتے ہیں کہ اس تقریر نے مجھے حیران کر کے رکھ دیا۔ ایٹمی جنگ کے خطرے کا مجھے اتنا احساس نہیں تھا۔ میرا بھی یہی خیال ہے کہ ہم صرف اس وقت ترقی کر سکتے ہیں جب ہم سماجی اقدار اور امن کی طرف توجہ دیں اور مل کر امن کی تلاش کریں۔ اس مقصد کے لیے ہمیں ایک مضبوط معاشرے کی ضرورت ہے جس میں ہم رواداری اور کثیر العقائد فضا کو قائم کریں، اور اس میں مکالمہ بین المذاہب ایک اہم حصہ ہے۔ پھر جلسے کے عمومی تاثرات جو ہیں، یہ تو چند ایک میں نے لی تھی مثالیں، بہت ساری مثالوں میں سے عمومی تاثرات کے بارے میں بھی چند مثالیں بیان کر دیتا ہوں۔ میسیڈونیا سے ایک وفد آیا تھا جو 70 احباب پر مشتمل تھا۔ اس وفد میں 8 صحافی بھی شامل تھے، 2 علاقائی ٹی وی اور دیگر 6 نیشنل ٹی وی یا دیگر نیوز ایجنسی سے منسلک تھے، اور اس بعد انہوں نے انٹرویو بھی لیے، جلسہ کی کارروائی کے علاوہ لوگوں کے بھی لیے، میرے سے کچھ سوال جواب تھے۔ بعض صحافیوں کے علاوہ وفد میں 15 عیسائی دوست تھے، 23 غیر احمدی مسلمان تھے اور 24 احمدی مسلمان شامل تھے۔ غیر جماعت مہمانوں میں سے 5 نے اس جلسے کے دوران اس کارروائی کو دیکھ کر اور سارا پروگرام دیکھ کر
جو پہلے بھی زیر تولیگ تھے، بیعت بھی کر لی۔ میسیڈونیا وفد کی ایک خاتون الیگزینڈر ادوینو صاحبہ شامل ہوئیں۔ ان کا اپنا انداز بیان ہے، اس لیے میں نے اس کو رکھ لیا بیان کرنے کے لیے۔ کہتی ہیں، بڑا شاعرانہ بھی فلسفیانہ بھی، کہتی ہیں اہل خانہ کے بغیر گھر کا کیا تصور ہو سکتا ہے؟ کیا اخلاق کے بغیر انسانیت کا تصور ہو سکتا ہے؟ انسان کی حقیقت مذہب اور عقیدے کے بغیر نہیں ہے، اور محبت کے بغیر انسانیت کا کیا تصور ہو سکتا ہے؟ انسان کی روح کی پاکیزگی صرف امن میں رہنے اور امن کو پھیلانے سے حاصل ہو سکتی ہے۔ اسی طرح روح کی پاکیزگی، رواداری، باہمی عزت و تکریم میں پنہاں ہے۔ انسان کے لیے ضروری ہے کہ وہ خدا پر یقین رکھے اور زمین پر مستقبل کو بہتر بنائے۔ یہ ایک ایسا طریق ہے جس سے ہم انسانیت کی حفاظت کر سکتے ہیں، اور جماعت احمدیہ یہ تمام امور سر انجام دے رہی ہے۔ احمدی امن کو پھیلاتے ہیں، امن کی تعلیم دیتے ہیں، اخلاقیات کو قائم کر رہے ہیں، اور کوشش کر رہے ہیں کہ بنی نوع انسان یہ تمام امور سر انجام دے۔ احمدیت لوگوں کو ایک جگہ اکٹھا کر رہی ہے، ان کو عبادت کی لو لگائی ہے۔ احمدیت یہ چاہتی ہے کہ لوگ روحانیت میں اضافہ کرنے والے ہوں، ان میں اتحاد قائم ہو، وہ خدا کے قریب ہوں۔ اور اس سال جلسہ سالانہ پر میں نے بہت زیادہ اچھے لوگ دیکھے، مسکراتے چہروں کے ساتھ، جو ہمیں بہت عزت دے رہے تھے۔ ان کو اس بات کا یقین ہے کہ اچھے اخلاق کے ساتھ اچھی زندگی جی جا سکتی ہے۔ کہتی ہیں کہ میں شکر گزاری کے جذبات کے ساتھ اس بات کی گواہی دیتی ہوں کہ میں نے ایسے لوگوں کو دیکھا جن کا خدا پر یقین اور ایمان بہت مضبوط ہے۔ مجھے امید ہے کہ آپ یہ نیک کام جاری رکھیں گے، اس سلسلے میں زیادہ توجہ اور محبت جاری رکھیں گے، اور پھر ایک وقت آئے گا اور لوگوں کو اس بات کا علم ہوگا کہ زندگی کا اصل مقصد اور ویلیو کیا ہے۔ یہ ایک غیر جماعت کا تاثر ہے، اور یہ تاثر اس بات کی طرف لانے والا ہونا چاہیے ہمیں کہ ہم حقیقت میں اپنی زندگی کے مقصد کو پہچاننے والے ہوں اور اس مقصد کو حاصل بھی کرنے والے ہوں۔ میسیڈونین وفد میں شامل ایک ٹی وی کے صحافی زورانچو زورنسکی صاحب کہتے ہیں کہ میں دوسری بار جلسے میں شامل ہوا ہوں اور میرے لیے بڑا اعزاز ہے۔ جلسے کے انتظامات بہت اعلیٰ تھے، میرے خیال میں جلسے کے انتظامات پچھلے سال کی نسبت زیادہ اچھے تھے۔ پھر ہم کہتے ہیں میں اب جو خطاب تھا اس سے بڑی محظوظ ہوا، ہر لفظ انسانیت کے لیے ایک سبق تھا۔ یہ ایک عالمی پیغام ہے کہ محبت سب کے لیے، نفرت کسی سے نہیں۔ پھر کہتے ہیں کہ خدا پر ایمان رکھنا اور تمام انسانوں کی مدد کرنا یہ ایسا کام ہے جو تمام لوگوں کے درمیان اختلافات کو دور کر دے گا۔ پھر مزید لکھتے ہیں کہ جماعت احمدیہ لوگوں کو مثبت چیزیں سکھاتی ہے، اور پھر میرا جو پریس کانفرنس تھی اس کے حوالے سے کہتے ہیں کہ صحافیوں کو جو جوابات دیے وہ انسانیت کی بنیادی اقدار کا اظہار کر رہے تھے۔ کہتے ہیں میں بھی صحافیوں میں انٹرویو کا کسی وقت کر لینے کی کوشش کروں گا آپ کا۔ پھر یہ کہتے ہیں کہ اچھی نصیحت کرتے ہیں، مجھے امید ہے کہ مزید لوگ احمدیت قبول کریں گے جو انسانیت کی بہتری کے لیے کام کریں گے۔ دنیا کو یہ نظر آ رہا ہے کہ اسلام انشاءاللہ تعالیٰ احمدیت کے ذریعے سے پھیلنا ہے۔ پھر یومانسکو صاحب کہتے ہیں کہ میں نے گہرائی میں جا کر احمدی مسلمانوں کے پیغام کو سمجھا ہے۔ بطور صحافی میں نے مختلف مذاہب میں ملتی جلتی تعلیمات کا جائزہ لیا ہے۔ مذہب کی بنیاد اللہ تعالیٰ سے محبت اور بنی نوع انسان سے محبت پر مبنی ہے۔ یہ ایسا پیغام ہے جس کی آج کے دور میں بہت ضرورت ہے۔ آج کی دنیا کے بہت سے مسائل کا حل جو دنیا کو سخت پریشان کر رہے ہیں اس محبت کے پیغام میں ہے۔ آج یورپ کا بہت بڑا مسئلہ دائیں بازو کے سیاستدانوں کی طاقت میں اضافہ ہے، جس کا حل صرف گفتگو سے ممکن ہے، جو مختلف مذاہب، کلچر
اور سویلائزیشن کے درمیان ہو۔ اگر ہم خدا کی تلاش کریں تو ہمیں علم ہو جائے گا کہ ہم میں آپس میں بہت زیادہ فرق نہیں ہے۔ پھر کہتے ہیں کہ جتنا ہم خدا سے دور ہوں گے اتنا ہی ہم انسانیت اور لوگوں سے دور ہوں گے۔ مادیت کا دور روحانی زندگی اور آپس کے تعلقات کو ختم کر رہا ہے، اس لیے ہم اپنی فیملی اور دوستوں کی حفاظت کریں اور تعلقات کی حفاظت کریں۔ پھر جانی جیپو صاحب بھی ہیں، کہتے ہیں کہ اپنی فیملی کے ساتھ جلسے میں شامل ہوا ہوں، جلسہ بہت اچھا رہا، جلسہ ایک شاندار تجربہ تھا۔ پھر کہتے ہیں میسیڈونیا میں نے جب پہلی بار احمدیت کا پیغام سنا تو مجھے احساس ہو گیا تھا کہ احمدیت کا پیغام لوگوں کے لیے مثبت رہنمائی کا کام ہے۔ پہلے میری فیملی نے اس پیغام کو قبول کیا اور پھر میری رہنمائی کی۔ جلسہ سالانہ میں شرکت کا انتظام کرنے پر آپ کا شکر گزار ہوں۔ پھر ایک تانیہ صاحبہ ہیں، کہتی ہیں کہ میں پہلی بار جلسے میں شامل ہوئی ہوں، یہاں میرے لیے سب کچھ نیا تھا اور بہت اچھا تھا۔ تمام انتظامات ہر لحاظ سے بہت اچھے تھے، خصوصاً کام کرنے والے رضاکاران کا انداز بہت دوستانہ تھا، مسکراتے چہروں کے ساتھ پیش آ رہے تھے اور بڑی خوش اخلاقی سے یہ کام کر رہے تھے۔ پھر بلغاریہ کے ایک طالب علم ہیں، کہتے ہیں یونیورسٹی کے طالب میں، کہتے ہیں لوگ بہت ہمدرد تھے جس کی وجہ سے میں یہاں ہوں۔ بیعت کی تقریب کو میں ایک زائر کے طور پر دیکھ رہا تھا، میرے پاس الفاظ نہیں کہ میں اپنے جذبات کا اظہار کر سکوں۔ لوگوں کا اس رنگ میں اکٹھا ہونا ایک شاندار امر ہے۔ بلغاریہ سے 49 افراد پر مشتمل وفد شامل ہوا تھا، اس میں 15 احمدی تھے اور 34 غیر جماعت اور عیسائی احباب شامل تھے۔ وفد میں شامل ایک عیسائی خاتون یولیا صاحبہ کہتی ہیں، میں اس بات کو سوچ کر بہت جذباتی ہو رہی ہوں کہ میں بھی احمدیہ جماعت کے جلسے پر ان ہزارہ شاملین کے ساتھ شامل ہوئی ہوں۔ بے شک میں عیسائی ہوں، لیکن مجھے میری تقریر کے متعلق کہہ رہی ہیں کہ بہت پسند آئی یہ تقریر، آپ کی دعائیں دل پر اثر کرنے والی تھیں۔ تلاوت قرآن کریم بھی مجھے بہت پسند آئی، اس کا ترجمہ بھی۔ قابل تعریف بات یہ ہے کہ طلباء کو انعامات بھی آپ نے دیے اپنے ہاتھ سے، اور پھر آگے بھی دعا دے رہی ہیں کہ آپ کی دعائیں قبول ہوں۔ بلغاریہ وفد کی ایک خاتون کرشما میرا صاحبہ کہتی ہیں، مجھے تیسری مرتبہ جلسہ سالانہ جرمنی میں شامل ہونے کا موقع ملا ہے اور ہر سال مجھے نئی سے نئی باتیں سیکھنے کو ملتی ہیں۔ میں تقاریر کو بہت غور سے سنتی ہوں کیونکہ میں ایک فزیو تھراپسٹ اور سائیکالوجسٹ بھی ہوں۔ میں ان تقاریر میں بتائی جانے والی جماعت احمدیہ کی تعلیم کے ذریعے اپنے ہر مریض کے مسائل کا بہتر رنگ میں حل کر سکتی ہوں، اور میں اپنے لیے بھی مفید نصائح اکٹھی کر کے لے جاتی ہوں۔ بلغاریان وفد کی ایک عیسائی خاتون ایوانکا صاحبہ کہتی ہیں، مجھے پہلی دفعہ جلسہ سالانہ جرمنی شامل ہونے کا موقع ملا۔ میں ساری چیزیں دیکھ کر حقیقت میں حیران رہ گئی ہوں، خاص طور پر ان بچوں سے بہت متاثر ہوئی ہوں جو گلاسوں میں ہمیں پانی دیتے تھے۔ پھر ایک خاتون گیلیا صاحبہ کہتی ہیں، مجھے تینوں دن جلسہ سالانہ جرمنی میں شامل ہوئی۔ میں جلسہ کی مہمان نوازی اور انتظامات سے بے حد متاثر ہوں۔ میں ان خوش اخلاق اور نیک ارادے رکھنے والے لوگوں سے بھی بہت متاثر ہوئی ہوں جن سے میں جلسے کے موقع پر ملی۔ ہنگری سے اس سال وفد آیا جس میں 8 مہمان تھے اور 11 احمدی شامل تھے، اور ساون صاحب جن کا تعلق روما قوم سے ہے، اور ان کہتے ہیں کہ ہم اپنی قوم کی فلاح و بہبود کے لیے اور ان کی لیگل مدد کے لیے ایک ہم نے تنظیم بنائی ہے، اور اس تنظیم کے 16,000 سے زائد ممبر ہیں۔ جلسے میں پہلی مرتبہ شامل ہوئے، یہ کہتے ہیں کہ ان کو اپنے کام کی وجہ سے مختلف لوگوں سے ملنا پڑتا ہے، یہ مختلف تقریبات میں جاتے ہیں، ان کے پروگراموں میں جاتے ہیں،
یہودیوں کے پروگراموں میں بھی گئے، مسلمانوں کے پروگراموں میں بھی گئے، عیسائیوں کے پاس بھی گئے. انہوں نے بتایا کہ جو محبت اور انسانیت کا احترام، مساوات اور بھائی چارہ یہاں آ کر دیکھا ہے، ایسا کبھی اپنی زندگی میں نہیں دیکھا اور نہ ہی کسی اور پروگرام میں دیکھا. انہوں نے جماعت کا شکریہ ادا کیا کہ جماعت نے انہیں موقع دیا کہ یہاں آ کر خود دیکھیں کہ ہم جو کہتے ہیں محبت سب کے لیے، نفرت کسی سے نہیں، اس کا عملی اظہار بھی یہاں ہو رہا ہے. یہ بتاتے ہیں کہ یہ تجربہ ان کے لیے ایک لائف ٹائم تجربہ ہے جس کو بھلایا نہیں جا سکتا، اور یہ جلسہ میں شمولیت کی وجہ سے خاص جذباتی کیفیت میں ہے. پھر کہتے ہیں اپنے ملک میں جہاں مسلمان مہاجرین کے مسائل کی وجہ سے ان کے لیے ایک خاص نفرت ہے، ہم مسلمانوں کے لیے پہلے سے بھی بڑھ کر آواز اٹھاتے رہے، ہم پہلے بھی آواز اٹھاتے رہے ہیں، لیکن اب تو مزید زور اور شور کے ساتھ آواز اٹھائیں گے کہ وہ مسلمان جن کی باتیں میڈیا کرتا ہے یہ بالکل غلط باتیں ہیں. پھر وفا حسن شرمانی صاحبہ یمن کی ہیں، اپنے بیٹے اور والدہ کے ساتھ ہجرت کر کے آ گئی ہنگری. یہ کہتی ہیں کہ شامل ہوئی تھی جلسہ پچھلے سال بھی اور اس سال بھی، اور پچھلی دفعہ جب یہ عورتوں کی طرف گئی تھیں تو انہوں نے کہتی ہیں اپنے آپ کو وہاں زیادہ کمفرٹیبل محسوس کیا تھا، تو اس سال انہوں نے عورتوں کی میں جا کر وہیں سارے پروگرام سنے، اور کہتے ہیں ان کے لیے خاص روحانیت سے بھرا ہوا اور جذباتی ماحول تھا. پھر ایک مہمان ہے بیسم جوزی صاحب، آخری روز بیعت کر کے جماعت میں شامل ہوئے، اور کہتے ہیں اس کے لیے میں اللہ تعالیٰ کا بہت شکر گزار ہوں. کہتے ہیں کہ میرے جماعت میں شامل ہونے کا سبب ہی چند سال پہلے میرے سے ان کی ملاقات تھی وہ بنا، اس وجہ سے ان پہ اثر تھا، جس کے بعد یہ ہر سال جرمنی کے جلسے میں شامل ہوتے ہیں. کہتے ہیں اور پھر کہتے ہیں اور ختم ہو گیا کہ دوسرے ایک احمدی ہیں دوست بیکم بیتسی صاحب، وہ کہتے ہیں کہ میں نے 2004 میں بیعت کی، جرنلزم میں گریجویشن میں اعلیٰ کامیابی حاصل کی، اور اس بنا پر 2016 کے جلسے سالانہ پر میں نے میڈل بھی حاصل کیا. اس کے بعد میں نے البانیہ میں آن لائن اخباروں میں بطور صحافی کام کیا. گزشتہ سال جلسہ سالانہ پر آنے کے لیے جب میں نے چھٹی کی درخواست دی تو منظور نہیں ہوئی. اس پر میں نے کام سے استعفیٰ دے دیا کیونکہ میں اس جلسہ سالانہ سے غیر حاضر نہیں ہو سکتا تھا. کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے اسی دن میرے لیے دوسرے میڈیا کمپنی میں کام دلا دیا جہاں پر یہ شرط بھی منظور کر لی گئی کہ میں اس سال جلسہ سالانہ جرمنی میں شامل ہو کر واپسی کے بعد کام شروع کر سکتا ہوں. کہتے ہیں اسی طرح اس سال بھی صرف 4 ماہ ہوئے تھے کہ آن لائن اخبار میں کام کر رہا تھا. کمپنی کے قوانین کے مطابق 6 ماہ سے پہلے چھٹی نہیں مل سکتی تھی. پھر بھی میں نے جلسے کے لیے چھٹی کی درخواست دی جو منظور نہیں ہوئی. میں نے استعفیٰ دے دیا اور اسی دن مجھے 3 اور کمپنیوں کی طرف سے کام کی آفر ملی. چنانچہ میں نے ایک جگہ اس پر اس شرط کے ساتھ قبول کر لیا کام کہ میں جلسہ سالانہ جرمنی میں شامل ہو کر واپس آنے کے بعد کام شروع کروں گا. چنانچہ میری شرط منظور کر لی گئی. یہ ہے ایمان اور یہ دین کو دنیا پر مقدم کرنے کی حقیقی مثال جو نئے آنے والے بھی قائم کر رہے ہیں. پھر ایک احمدی دوست گزم مجاچی صاحب جن کا تعلق لا مذہب سوسائٹی سے تھا، چند سال قبل جماعت سے رابطہ ہوا. مذہب اور خصوصاً اسلام سے متعلق دلائل جو جماعت احمدیہ دیتی ہے وہ انہیں بہت معقول لگے، بہت پسند آئے. اس سے قبل مولویوں کی کہانیوں کی وجہ سے ان کا دل مذہب سے بیزار تھا. چنانچہ چند سال قبل انہوں نے بیعت کی اور اب آہستہ آہستہ اسلامی شعار کی پابندی کر رہے ہیں. کہتے ہیں کہ جلسہ سالانہ مجھے بہت خاص لگا. انسامات اور مہمان نوازی ہر سال کی طرح نہایت ہی اعلیٰ تھے، اور جو لجنہ میں خطاب تھا میرا اور اختتامی خطاب، یہ کہتا ہے اس نے مجھے بڑا متاثر کیا، اور یہ پیغام ہم مردوں کو ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے. پھر ایک مہمان ہیں ایلیر چولانچی، البانین ہیں.
جرمنی میں رہتے ہیں، کہتے ہیں جلسہ سالانہ ہر احمدی مسلمان کے لیے ایک عظیم الشان روحانی اجتماع ہے، جس میں افراد جماعت کے علاوہ دیگر مذاہب اور قوموں سے تعلق رکھنے والے افراد کی ایک بڑی تعداد شامل ہوتی ہے۔ جلسہ سالانہ میں شامل ہو کر انہیں جہاں اسلام کی بنیادی تعلیمات سے تعارف حاصل ہوا ہے، وہیں جماعت احمدیہ میں قائم نظام خلافت کے ذریعے ان خوبصورت تعلیمات کے عملی نمونے دیکھنے کا بھی تجربہ ہوتا ہے۔ کہتے ہیں ان 3 دنوں کے دوران مردوں اور خواتین کے جلسہ گاہ میں مختلف اجلاسات کا انعقاد ہوتا ہے اور موجودہ زمانے کے تغیرات اور چیلنجز کے بالمقابل اسلام کی خوبصورت تعلیم کو پیش کیا جاتا ہے۔ کہتے ہیں میں بحیثیت ایک احمدی مسلمان سارا سال اس روحانی جلسے کا بڑے اہتمام سے انتظار کرتا ہوں، کیونکہ یہاں ایک حقیقی اخوت کی روح نظر آتی ہے جسے بیان کرنا ناممکن ہے۔ اور کہتے ہیں کہ خالص اور فطری محبت کا اظہار تمام اراکین جماعت کی طرف سے ہوتا ہے۔ اس جلسے میں آ کر مجھے یوں لگتا ہے گویا میں جنت میں ہوں اور دنیا کا سب سے خوش قسمت انسان ہوں، اور اگلے سال کے جلسے کا بڑی بے صبری سے میں انتظار کر رہا ہوتا ہوں۔ پھر جارجیا کا وفد تھا، 85 افراد پر مشتمل تھا۔ رشیا کے کسی بھی ملک سے آنے والا یہ سب سے بڑا وفد تھا۔ ایک فلاحی ادارے کے چیئرمین بیسو صاحب کہتے ہیں کہ بہت سے احمدی احباب سے بات کرنے کا موقع ملا اور میں نے بات چیت میں یہ جائزہ لینے کی کوشش کی کہ یہ جماعت کس قدر مذہبی رواداری کا خیال رکھنے والی ہے۔ اس غرض سے 2 احمدیوں سے بات چیت کی اور اس بات چیت کے دوران میں نے انہیں اچانک بتایا کہ میں مسلمان نہیں ہوں بلکہ عیسائی ہوں۔ میرا خیال تھا کہ جان کر ان لوگوں کا رویہ بدل جائے گا، لیکن میں بہت حیران ہوا کہ احمدی دوست جس طرح پہلے خوش اخلاقی سے بات کر رہے تھے اسی طرح اپنے اخلاق کا اظہار کرتے رہے اور کسی قسم کے تعصب کا اظہار نہیں کیا۔ تو اس طرح بھی غیر جو لوگ جو ہیں ہمیں آزمانے کی کوشش کرتے ہیں۔ جارجیا کے وفد میں دینی علوم کی طالبہ نانوکا صاحبہ بھی شامل تھیں اور بیعت کی تقریب کے بارے میں اپنے جذبات بیان کرتی ہیں کہ بیعت کی تقریب جذبات سے بھرپور تھی۔ مجھے مذہبی اتحاد کا ایک نظارہ دیکھنے کو ملا اور معلوم ہوا کہ کس طرح مختلف رنگ و نسل کے لوگ امن کے ساتھ اکٹھے رہ سکتے ہیں۔ میں دینی علم حاصل کر رہی ہوں، جلسے پر پہلی مرتبہ آئی ہوں اور میرا یقین ہے کہ جلسہ امن کے حصول کا ایک بہترین ذریعہ ہے۔ پھر ایک اور خاتون ہے نانا کڈیانی صاحبہ، کہتی ہیں میں نہ تو مسلمان ہوں اور نہ ہی عیسائی ہوں، لیکن اس جلسے میں آنے کے بعد میں اپنے آپ کو اسلام کی طرف جھکا ہوا دیکھتی ہوں اور میں یہ سوچنے پر مجبور ہوں کہ میں اپنے مذہب کے بارے میں کچھ فیصلہ کروں۔ پھر جارجیا سے ایک یونیورسٹی طالب علم ہیں جارجیو صاحب، کہتے ہیں یہ بھی ایک امام کا بھتیجا ہے اور یہ کہتے ہیں کہ میں برائے نام مسلمان ہوں، لیکن اب جلسے پہ شامل ہو کر امام جماعت احمدیہ کی محبت کو دیکھ کر میں جماعت احمدیہ کے بارے میں مزید مطالعہ کروں گا۔ کوسوو سے بھی ایک وفد آیا ہوا تھا، 45 افراد پر مشتمل تھا، 30 احباب اس میں احمدی تھے، 15 غیر جماعت تھے۔ ایک دوست مسٹر شیپ ذکر جی صاحب دوسری بار جلسے میں شامل ہوئے، کہتے ہیں کہ بہت جب مجھے اطلاع ملی کہ جلسے میں شامل ہونا ہے تو بہت خوش ہوئے، مگر سفر کے اخراجات جب سامنے آئے تو بہت کشمکش میں مبتلا ہو گئے۔ لیکن پھر کہتے ہیں خلیفہ وقت سے ملنا اور جلسے میں شامل ہونا میری ایک تڑپ تھی، اس لیے کہتے ہیں میں نے اپنی گائے بیچی اور جلسے میں شامل ہونے کے اخراجات پورے کیے۔ اس طرح بھی لوگ احمدی ہونے کے بعد قربانی کر کے جلسے میں آنے کی کوشش کرتے ہیں۔ پرانے زمانے کی مثالیں ہیں، یہ کام قائم کر رہے ہیں۔ کوسوو کے وفد میں ایک دوست مسٹر سکینڈر اسلانی صاحب بھی تھے جو البانین زبان اور لٹریچر کے استاد ہیں۔ انہیں اس سال بیعت کرنے کی سعادت بھی نصیب ہوئی۔ کہتے ہیں
کہ مجھے تو ڈھونڈنے پر بھی کوئی نقص نہیں ملا جلسے کے انتظامات میں. تقاریر کا معیار بہت عمدہ تھا. اور پھر میرے کبھی کہتے ہیں بڑا متاثر ہوا. بیعت کرنا، پھر کہتے ہیں بیعت کرنا ایک انعام ہے جس کی قدر ہم سب کو کرنی چاہیے، کیونکہ اس ماحول میں ایک ہاتھ پر جمع ہونا ہی کامیابی کی کنجی ہے. مالٹا سے جلسے میں شامل ہونے والی تین خواتین مستورات کی مارکی میں گئیں. کہتی ہیں کہ ہمارا بہت خیال رکھا گیا، بہت دفعہ میں پوچھا گیا. خواتین کی مارکی میں ایک فیملی کا ماحول تھا. ایسے تھا کہ جیسے ہم ایک دوسرے کو بہت اچھی طرح شاید صدیوں سے جانتے ہیں، مگر ہماری تو پہلی بار ملاقات ہو رہی تھی. پھر کہتی ہیں کہ خواتین کی مارکی میں زیادہ آسانی تھی اور ہمیں دونوں طرف کے ماحول کو تجربہ کرنے کا موقع ملا، اور ہمیں اسلامی تعلیمات کے کہ جس میں مرد و خواتین کے لیے علیحدہ انضام کیا جاتا ہے اس کی صحیح اور گہری حکمت اور فلسفی کو سمجھنے کا موقع ملا. اور ہم اپنے تجربے کی بنا پر اب یہ کہہ سکتی ہیں کہ اسلامی تعلیمات بہت گہری اور حکمت سے پر ہیں، اور خواتین علیحدہ جگہ پر زیادہ آسانی اور اطمینان محسوس کرتی ہیں، اور انہیں اپنے انتظامات سنبھالنے اور اپنی قابلیتوں کے جوہر دکھانے کا وسیع موقع ملتا ہے. بس غیر بھی اب اس بات پہ خود ماننے لگ گئے ہیں کہ حقیقت میں یہ عورتوں اور مردوں کی جو علیحدگی ہے اور انتظامات جو ہیں ضروری ہیں. اور جو ہماری بعض نوجوان نسل کی لڑکیوں کو بعض خیالات آتے ہیں کہ اکٹھا کیوں نہیں ہوتا اور اکٹھے کیوں نہیں ہے، آزادی نہیں ہے، ان کو بھی سوچنا چاہیے. مالٹا سے جس جلسے میں شرکت کرنے والی ایک مہمان خاتون جن کی حال ہی میں شادی ہوئی ہے کہتی ہیں کہ آپ کا مستورات سے جو خطاب تھا تو مجھے اس سے بڑی متاثر ہوئی. میں مرد و خواتین کے حقوق اور ذمہ داریوں کی طرف توجہ دلائی. گھروں میں مسائل پیش آتے رہتے ہیں اور اس سلسلے میں آپ کی یہ رہنمائی ہمیشہ کے لیے بہت مفید ثابت ہوگی. پھر کہتی ہیں کہ اسلام کی اس بارے میں جو بیان کیا کہ اسلام کی شادی سے قبل پاکیزگی اور عفت کی تعلیم بہت ہی پرحکمت اور جامع ہے. یہ بڑی ضروری چیز ہے. روحانی اور جسمانی پاکیزگی اور تقوی اور طہارت کی طرف بھی ہماری رہنمائی کی. پھر کہتی ہیں اگر کبھی دوبارہ جلسے میں شامل ہوئی تو سارا وقت مستورات کی مارکی میں گزاروں گی، کیونکہ وہاں جو ماحول میسر آیا وہ بہت ہی دینی اور روحانی تھا. کرغزستان سے آنے والے ایک مہمان بیان کرتے ہیں کہ جلسے میں شامل ہو کر غیر معمولی احساسات تھے. احمدی ہونے سے قبل مجھے کبھی بھی رونا نہیں آیا، مگر صرف قادیان اور پھر جرمنی میں رونا آیا. محسوس ہو رہا تھا کہ دل میں ایک نرمی اور تبدیلی پیدا ہوئی ہے. ہر ایک جو بیعت کرتا ہے اس کے ذریعے میرے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے. میں پہلے مولوی تھا. جب جماعت احمدیہ کی کتب کا مطالعہ کیا تو تمام باتیں جو قرآن کریم میں دجال اور مسیح موعود علیہ السلام وغیرہ کے بارے میں بیان ہوئی ہیں، ان سب باتوں کی حقیقت معلوم ہوئی. بیعت میں ایسا لگا مجھ پر ٹھنڈا پانی پڑ رہا ہے اور اب میں اصل اور حقیقی مسلمان ہو گیا ہوں. پھر تاجکستان سے ایک مہمان تھے عبدالستار. کہتے ہیں میں نے احمدیوں کے بارے میں سنا تھا کہ وہ مسلمان نہیں ہیں اور شراب کو جائز سمجھتے ہیں. جلسے میں شامل ہونے سے پہلے احمدیوں کی مسجد سبحان دیکھی وہاں جرمنی میں، اور اس میں نماز پڑھی تو پتہ لگا کہ یہ لوگ مسلمان ہیں اور 5 ارکان دین پر عمل کرتے ہیں. جلسے میں شامل ہو کر پتہ چلا کہ یہ امام مہدی کو مانتے ہیں اور بالکل شراب نہیں پیتے اور قرآن کریم کے احکامات پر عمل کرتے ہیں. یہاں جلسہ میں شامل ہونے کے بعد بہت زیادہ معلومات احمدیہ جماعت کے بارے میں ملیں اور میں بنیادی طور پر آپ لوگوں کو مسلمان سمجھنے لگا ہوں. ارکان دین اور ارکان اسلام وہی ہیں جو مسلمانوں کے ہوتے ہیں. یہاں پر حج کے بعد دوسری مرتبہ اتنے مسلمانوں کو اکٹھے ہوتے دیکھا. لتھوانیا سے وفد آیا تھا 58 افراد پر. 46 غیر احمدی تھے، 12 احمدی تھے. وہاں سے ایک پطرس یانولیونس اپنے اثرات کا اظہار کرتے کہتے ہیں کہ جلسہ پر آنے سے قبل اسلام کے بارے میں میرا تصور کچھ اچھا نہ تھا، لیکن جلسے میں شمولیت کے بعد اسلام کے بارے میں میرے جذبات مثبت ہو گئے ہیں
مجھے جلسے میں اس بات کا احساس ہوا کہ مسلمان اپنے عقیدے کے ساتھ بہت سنجیدہ ہیں، بلکہ میں یہ کہنا چاہوں گا کہ عیسائیوں کی نسبت بہت زیادہ سنجیدہ ہیں۔ پھر لتھوینیا کی ایک صاحبہ ہیں، منیفا صاحبہ، کہتی ہیں کہ جلسے میں شمولیت سے قبل اسلام کے بارے میں ششپنج میں تھی، کیونکہ بعض مسلمان نہایت غصیلے اور دوسرے مذہب کے بارے میں عدم برداشت کا شکار ہوتے ہیں، لیکن جلسے میں شمولیت کے بعد مجھے اندازہ ہوا ہے کہ احمدی مسلمان دوسروں کی رائے اور مذہب کا احترام کرنے والے اور تمام انسانیت میں امن اور محبت بانٹنے والے لوگ ہیں۔ لتھوینیا سے ایک لائر کمپنی کے سربراہ آئے ہوئے تھے، شارون صاحب، کہتے ہیں جلسہ سالانہ بہت اہمیت کا حامل ہے، کیونکہ اس میں اسلام کی پرامن تعلیم کا پتہ چلتا ہے اور اسلام کے بارے میں جو غلط تصورات ہیں اس کا قلع کما ہوتا ہے۔ سیریا کے ایک دوست جنہوں نے جنوری 2019 میں بیعت کی تھی، کہتے ہیں اپنا واقعہ بیان کرتے ہوئے بیعت کا کہ ان کے والد نے 2008 میں سیریا میں بیعت کی تھی، پھر ایک بھائی نے بیعت کر لی، لیکن میں 3 دفعہ جلسے پر آیا ہوں اور لوگوں کو جذبات سے روتے دیکھ کر حیران ہوتا تھا اور ہنستا تھا کہ یہ لوگ کیوں روتے ہیں، لیکن میں مخالف ہی رہا اور بیعت نہیں کی۔ پھر خدا تعالیٰ سے دعا کی کہ اگر یہ جماعت سچی ہے تو اللہ تعالیٰ خود ہی رہنمائی فرما دے۔ اس پر میں نے خواب میں دیکھا کہ اسی ملاقات کا سا موقع ہے، لوگ بیٹھے ہیں، میں پہلی صف میں بیٹھا ہوں، سب دوست خاموش ہیں اور مجھے کہتے ہیں کہ آپ آتے ہیں، اور میں نے بے اختیاری سے رونا شروع کر دیا۔ تو اس پر میں نے انہیں اپنے پاس بلایا اور پیار سے پوچھا اور کہا کہ ادھر آ کے پاس بیٹھ جاؤ۔ کہتے ہیں اس پر بیدار ہوا تو بیعت کے لیے اشارہ صدر ہو گیا اور بیعت کر لی۔ یہ خود واقعہ انہوں نے مجھے سنایا بھی، اور بڑے جذباتی تھے اس وقت بھی، دوران ملاقات، بعد میں بھی جب بھی ان کی نظر پڑتی تھی بڑے جذباتی ہو جاتے تھے۔ بیلجیم سے آنے والے ایک نوجوان دوست لوخ بالن صاحب کہتے ہیں کہ میں نے چند ماہ قبل بیعت کی تھی، پہلی بار جلسے میں شامل ہوا ہوں، اس جلسے میں شامل ہو کر حیران رہ گیا کہ اتنا خوبصورت بھائی چارے کا ماحول ہے، جو پہلے میں نے سنا تھا اس کی حقیقی تصویر اس جلسے میں دیکھنے کو ملی، اور میں بڑا خوش قسمت ہوں کہ روحانی ماحول میں شامل ہوا۔ سینیگال سے آنے والے ایک مہمان تھے جو وہاں علاقے میں کمشنر ہیں اپنے، کہتے ہیں کہ میرے ملاقات کا ذکر کیا ہے کہ بڑا خوش ہوا ملاقات کے بعد، اور جو آپ کی تقریر ہے محبت اور توحید کی کا درس ہے اس سے بڑا متاثر ہوں۔ کہتے ہیں اگر میں جلسہ نہ دیکھتا اور آپ سے نہ ملتا تو میں اپنی زندگی میں ایک بہت بڑا خلا محسوس کرتا، اور آج میں سمجھتا ہوں کہ میری زندگی کا مشن مکمل ہو گیا ہے۔ پھر ایک کشتی لائے ہوئے تھے، اپنی گود میں لے کے بیٹھے ہوئے تھے، وہ میرے پوچھنے پر انہوں نے کہا کہ یہ تحفہ ہے ہم آپ کے لیے لائے ہیں، اور کہا کہ یہ کشتی امن کی کشتی ہے، محبت سب کے لیے، نفرت کسی سے نہیں کی کشتی ہے، اب جو اس میں سوار ہوگا وہی امن پائے گا، اور یہ احمدیت کی کشتی ہے۔ اور کشتی کا تحفہ دینے کا ایک دوسرا مطلب یہ بھی تھا کہ ہمارے ملک کی معیشت اس سے وابستہ ہے، ماہی گیر زیادہ ہیں وہاں، لہٰذا ہمارے ملک کے لیے خاص دعا کریں۔ پھر ان کے ساتھ ایک اور مہمان تھے، وہ ڈائریکٹر ہیں وہاں اسٹیبلشمنٹ کے، محکمہ صحت کے، اور انہوں نے ہمارے اسپتال کے حوالے سے بھی شکریہ ادا کیا اور کہا کہ یہاں آ کے میں نے بہت کچھ دیکھا ہے اسلام کے بارے میں۔ پھر کہتے ہیں کہ میں نے دنیا کے بہت سے ممالک دیکھے ہیں، مذہبی اور سیاسی اجتماع بھی دیکھے ہیں، امریکہ اور یورپ سب جگہوں پر گیا ہوں، لیکن آج تک ایسا نظام، ایسا حقیقی اسلام اور اسلام کی ایسی تصویر اس سے پہلے کبھی نہیں دیکھی، ایسی اطاعت کبھی نہیں دیکھی جو میں نے یہاں لوگوں میں دیکھی ہے، اور خلافت سے ایسی محبت میں نے نہیں دیکھی۔ کہتے ہیں میں یہ اللہ وجہ البصیرت کہہ سکتا ہوں کہ دنیا میں کسی جگہ بھی کوئی اپنے سیاسی یا مذہبی لیڈر سے ایسا پیار نہیں کرتا جتنا یہاں میں نے اپنے خلیفہ سے لوگوں کو کرتے دیکھا ہے، اور میں اس سچائی کو تسلیم کرتا ہوں۔ پھر ایک ڈاکٹر مرجاؤ صاحب تھے، یہی ہیں مرجاؤ صاحب، کہتے ہیں ہم دل سے اس سچائی کو قبول کرتے ہیں
جو ہم نے دیکھا ہے، یہ ایک ایسی سچائی ہے کہ جس کو کوئی بھی رد نہیں کر سکتا، اور ہمارے دل اور ہمارے دل آج سے آپ کے ساتھ ہیں۔ جو ہم نے دیکھا ہے اور آپ سے سنا ہے اس کو ہم محسوس کرتے ہیں اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں گے۔ بوسنیان وفد بھی شامل ہوا، جس میں 74 افراد شامل تھے۔ ایک مقامی این جی او کی بانی ہیں یاسمین سپاچیچ صاحب، صدر ہیں ان کے، کہتے ہیں کہ آپ کا اسلام بانی اسلام سے عشق، آپ کا اسلام اور بانی اسلام سے عشق اور اس عشق کا انتشار آپ کے محبت بکھیرنے والے الفاظ میں ہوتا ہے۔ نیز رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کے حوالے سے نصیحت دل کو چھو رہی تھی۔ یہی وہ کام ہے جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کرتے تھے۔ پھر یہ کہتے ہیں کہ میں خدا تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اگلا جلسہ اس سے بھی بہتر ہو اور یہ جلسہ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم میں قوت اور اتحاد پیدا کرنے کا باعث ہو۔ پھر یمینا چاوشوش صاحبہ ہیں، کہتی ہیں مجھے جلسہ میں شامل ہو کر یہ احساس ہو گیا کہ جلسے کے ماحول میں وہ قوت اور تاثیر ہے کہ روحانی طور پر مردہ انسان میں زندگی کی روح چلی آتی ہے۔ پھر علما کریمش صاحبہ ہیں، کہتی ہیں میں اس موقع سے استفادہ کرتے ہوئے جماعت احمدیہ کا شکر ادا کرنا چاہتی ہوں کہ مجھے اس عظیم جلسے میں شمولیت کی دعوت دی گئی۔ مہمان نوازی اور جلسے سے متعلق تمام انضامات نے مجھے حیرت انگیز طور پر متاثر کیا ہے، اور خصوصاً میرا یہ ویکینڈ ایسے لوگوں کے درمیان گزرا ہے جن کے چہرے میں ہمیشہ مسکراہٹ تھی۔ بیعت کی تقریب ہوئی جس میں 16 ممالک سے تعلق رکھنے والے 37 افراد نے بیعت کی توفیق پائی، جس میں البانیہ، سربیا، ہالینڈ، جرمنی، چیچنیا، رومانیہ، کوسوو، بیلجیم، سیریا، ترکی، ازبکستان، لبنان، سینیگال، گھانا، گیمبیا، گینی کناکری شامل تھے۔ ایک دوست مسٹر لیبینو ایک ہائی اسکول کے پرنسپل ہیں کوسوو کے، وہ کہتے ہیں کہ جلسہ سالانہ نے مجھ پر ایک خاص جذباتی اثر ڈالا ہے، اور خاص طور پر جو آپ نے وہاں کہا کہ بیٹھ جاؤ تو اتنے بڑے مجمع فوراً بیٹھ گیا، یہ دنیا میں کہیں دیکھنے میں نہیں ملا۔ پھر یہ کہتے ہیں کہ جلسے میں شامل ہونے کے بعد تو میں یہ کہتا ہوں کہ جلسہ 3 دن کے نہیں ہونا چاہیے بلکہ 30 دن کا ہونا چاہیے، اور میرا ارادہ، کہتے ہیں میں بیعت کرنے کا میرا ارادہ نہیں تھا، لیکن اتنا متاثر ہوا ہوں میں سب چیز سے، اور پھر اس سے بیعت کے دوران طبیعت پر ایسا اثر ہوا میرے کہ خود بخود ہی میرا ہاتھ اٹھ گیا اور الفاظ دہرانے شروع کر دیے، اور میں نے بیعت کر لی ہے، صرف ظاہری طور پہ نہیں بلکہ حقیقت میں کر لی۔ پھر آذربائیجان سے آغاصف صاحب ہیں، کہتے ہیں میں نے کبھی سوچا بھی نہ تھا کہ میں روحانیت کی اتنی بلندیوں کو دیکھوں گا۔ مربی محمود صاحب نے مجھے جماعت کے بارے میں اور اس کے عقیدے کے بارے میں معلومات دینی شروع کیں۔ مجھے یہ سب بناوٹی اور جھوٹ لگا، میں نے ان باتوں کو سنتے ہی انکار کر دیا، لیکن معلوم نہیں تھا سچ کی یہ قوت مجھے جلد اپنی طرف کھینچ لے گی۔ یقینی طور پر جماعت کی سچائی اور اس کے پیش کردہ دلائل بہت پختہ ہیں۔ ویڈیوز میں دیکھے جانے والے نظارے یہاں آ کر حقیقت میں دیکھنے کا موقع ملا۔ جلسے میں بہت سے لوگوں سے ملنے کا موقع ملا، لیکن ہر ایک سے مل کر ایک ہی جیسا خوشگوار احساس ہوتا تھا، جو یقینی طور پر دلیل ہے کہ یہ ایک جماعت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے آپ کے ہاتھ پر بیعت کی سعادت بخشی۔ پہلی دفعہ جب مجھے اطلاع دی گئی تو یقین نہیں آیا۔ میں نے 4-5 بار پوچھا کیا واقعی میں خلیفہ وقت کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کے بیعت کروں گا؟ کہتے ہیں کہ میری آنکھوں میں آنسو آ گئے اور ساتھ ہی پریشان ہو گیا کہ میں تو اس قابل نہیں۔ پھر میں نے درود شریف اور استغفار کا ورد کرنا شروع کیا۔ بیعت کا موقع آنے تک میں نہ کھا سکا اور نہ ہی کچھ اور کر سکا۔ الحمدللہ بیعت کا موقع بھی آ گیا۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے ایسی قوت بخشی، روحانی موقع سے نوازا کہ میں بیعت کے بعد سجدے میں گر گیا اور اس ذات کا شکر ادا کیا جس نے اپنی اس ناچیز گناہ گار بندے کو آپ کے ہاتھ پر بیعت کی توفیق عطا فرمائی۔ جلسے کے بعد مجھے معلوم ہوا
کہ پھر ملاقات کا ایک موقع بھی مل جائے گا۔ میں سارا دن کئی سوال سوچتا رہا، لیکن ملاقات کا پھر میں بھول گیا، اور صرف سب سے زیادہ فکر مند کرنے والا سوال یاد رہا کہ جلسے کے بعد اپنے ملک جانے کے بعد کیا روحانیت کا معیار قائم رہے گا۔ تو اس پر آپ نے کہا کہ اس کو قائم رکھنے کے لیے سورہ فاتحہ، اہدنا الصراط المستقیم اور صراط الذین انعمت علیہم اور استغفار کو باقاعدگی پڑھتے رہا کرو۔ اور کہتے ہیں میں یہاں سے یہ عہد کر کے جا رہا ہوں کہ اگلے جلسے تک اس نصیحت پر عمل پیرا رہوں گا، اور اگلے جلسے پر آ کر بتاؤں گا کہ میں نے یہ نصیحت پر عمل کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کے اخلاص و وفا کو بڑھاتا رہے۔ کوسوو کے وفد میں ایک دوست تھے، پہلی دفعہ شامل ہوئے۔ کہتے ہیں اپنے احساسات اور جذبات کو الفاظ میں بیان کرنے سے قاصر ہوں۔ میری زندگی میں کب سے ایک خواہش تھی کہ کوئی ایسا وجود ملے جو مجھے ملے، جو دنیا کی فکر کرنے والا ہو، اور جس سے مل کر میرے تمام مسائل اور تکلیفیں حل ہو جائیں۔ میرا اس جلسے میں شامل ہونا خدائی تصرف سے تھا، اور بیعت کرتے ہوئے مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ گویا کہ میں خدا کے قریب ہو گیا ہوں۔ پھر البانیہ کے پلوم صاحب ہیں، کہتے ہیں میں نے آپ کے ہاتھ پر بیعت کی اور جماعت میں داخل ہونے کی سعادت پائی۔ اللہ تعالیٰ کا بہت شکر گزار ہوں اس کے لیے، مجھے اہمیت میں آنے کی توفیق عطا فرمائی۔ اور کہتے ہیں کہ میں اللہ تعالیٰ کا بہت شکر گزار ہوں، ایک سال قبل میں ایمان سے خالی تھا، اس سال اللہ تعالیٰ نے مجھے ایمان کی دولت نصیب فرمائی ہے۔ میری پیدائش اور پرورش مکمل لامذہب ماحول میں ہوئی، لیکن اللہ تعالیٰ نے جلسہ سالانہ میں شمولیت اور آپ سے ملاقات کے ذریعے مجھے ایمان سے آراستہ کیا۔ ڈاکٹر محمد صاحب ہیں، کہتے ہیں جب 2 سال قبل پہلی بار جلسے پہ آیا تو مجھے عجیب سا لگا، اور میرے لیے بالکل نئی بات تھی کہ احمدی کہتے ہیں کہ مہدی اور مسیح آ گیا اور ہمیں اس کا بھی علم نہیں ہے۔ میرے ذہن میں کئی سوالات گردش کرتے کہ ہم نے تو یہی سیکھا اور پڑھا ہے کہ مہدی عربی ہوگا اور اس کا نام محمد بن عبداللہ ہوگا، کیا یہ جماعت دینی ہے یا سیاسی؟ اسی طرح کے کئی سوالات نے میرے ذہن کو جکڑ لیا۔ ان سوالات کے جوابات حاصل کرنے کے لیے میں اگلے سال پھر جلسے پر آیا، اور احمدی بھائیوں سے مختلف موضوعات پر بات چیت ہوتی رہی۔ جلسے کے بعد بھی میرا احمدیوں سے رابطہ رہا، اور آہستہ آہستہ میرے تمام سوالات کے جوابات ملتے رہے، اور مجھے یقین ہو گیا کہ احمدی ہی ایک حقیقی مسلمان کی تمام صفات اندر رکھتے ہیں۔ چونچہ میں نے جماعت کی محبت اور الفت سے متاثر ہو کر بیعت کرنے کا ارادہ کر لیا۔ کہتے ہیں یہ محبت جو جماعت کے لوگوں میں پائی جاتی ہے، اگر اللہ تعالیٰ اس کا بیج ان کے دلوں میں نہ بوتا تو کبھی بھی یہ محبت پیدا نہ ہوتی۔ پھر کہتے ہیں کہ مجھے اللہ تعالیٰ کا فضل ہے کہ مجھے خلیفہ وقت کے ہاتھ پر بیعت کرنے کی سعادت نصیب ہوئی، اور بیعت کے الفاظ دہراتے ہوئے جو احساس تھا اس کو بیان کرنا بہت مشکل ہے۔ خوش قسمت ہوں کہ خلیفہ وقت پر ہاتھ بیعت کرنے کی توفیق ملی۔ پھر کہتے ہیں اگر بیعت 5 گھنٹے بھی جاری رہتی تو میں بور نہ ہوتا اور نہ مجھے وقت گزرنے کا احساس ہوتا۔ کوسوو کے وفد میں ایک دوست تھے، پہلی مرتبہ شامل ہوئے، اور 5 افراد کی ساری فیملی کو بیعت کرنے کی سعادت حاصل ہوئی۔ کہتے ہیں کہ پہلے مجھے بیعت کا ایک ڈر تھا کہ کس طرح ہوگی، اور جسم گھبراہٹ سے کانپ رہا تھا، لیکن بعد میں بیعت کرنے کے بعد طبیعت پرسکون ہو گئی، اور محسوس ہونے لگا جیسے کہ سب نارمل ہو گیا ہے۔ کمال الوان صاحب ہیں، لبنانی، کہتے ہیں میرے پاس ایک ریسٹورنٹ تھا جس میں ایک احمدی دوست محمد شادہ آیا کرتے تھے۔ ایک دن مجھے کہنے لگے کہ میں آپ کو ایک بات بتانا چاہتا ہوں کہ امام مہدی ابھی آ بھی چکے ہیں اور وفات بھی پا چکے ہیں۔ ان کے جانے کے بعد میں نے سوچا کہ شخص کون تھا۔ پھر کچھ عرصے کے بعد وہ احمدی آتا ہے اور کہتا ہے کہ امام مہدی آ چکے، دوبارہ آگے کہا۔ ایک دن اس نے بعض باتوں کی وضاحت کی جن میں دجال اور وفات مسیح کا ذکر تھا۔ میرے لیے حیرت انگیز معلومات تھیں اور میرے دل میں گھر کر گئیں، اور میرے دل میں تحریک پیدا کرنے لگیں کہ میں جماعت کے بارے میں مزید معلومات حاصل کروں۔ پھر اس نے مجھے جلسے پر آنے کی دعوت دی، جسے میں نے بخوشی قبول کر لیا۔ کہتے ہیں جلسے میں جو سب سے پہلی میرے لیے جماعت کی سچائی کی دلیل بنی وہ اتنی بڑی تعداد اور ان کا حسن انتظام تھا۔ جلسے کے دوران ایک دوست نے مجھے بتایا کہ یہ خلیفۃ المسلمین ہے۔ پھر میں نے احمدیوں سے مختلف سوالات کیے جن کا انہوں نے بڑے پیار سے جواب دیا،
میرا دل احمدیت کی صداقت سے مطمئن ہوتا چلا گیا۔ میں نے سوچا کہ اگلے سال تک زندہ رہوں گا بھی یا نہیں، اس لیے ابھی بیعت کرنی چاہیے، تو میں نے بیعت کر لی۔ اسی طرح میری 2 خوابیں بھی جماعت کی صداقت کی وجہ بنی۔ اللہ کے فضل سے میرے ایک بیٹے نے بھی بیعت کر لی، اور میں چاہتا ہوں کہ میری باقی اولاد بھی احمدی ہو جائے۔ میں الحوار المباشر اور خطبات جمعہ غور سے دیکھتا ہوں۔ میرے نزدیک 10 شرائط بیعت حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی طرف سے صرف چند شرائط ہی نہیں بلکہ یہ خدائی لایا عمل ہے۔ بیعت سے قبل میں دعا کیا کرتا تھا کہ خدا تعالیٰ مجھے امام مہدی کو دیکھنے کی توفیق دے۔ گزشتہ زندگی جو جماعت کے بغیر میں نے گزاری اس پر مجھے ندامت ہوتی رہتی ہے۔ میں اس لیے ہر احمدی کا تہ دل سے احترام کرتا ہوں کیونکہ یہ لوگ دین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کر رہے ہیں۔ مجھے اب اپنی بیوی بچوں اور کام کرنے کی اتنی فکر نہیں ہوتی، بلکہ مجھے فکر لاحق رہتی ہے کہ میرے پاس اتنے پیسے ہوں کہ میں جماعت کی ترقی کے لیے خرچ کر سکوں اور جماعت کی خدمت کر سکوں، اور اللہ تعالیٰ میری خواہش کو قبول کرے۔ پھر فواد صاحب ہیں، کہتے ہیں کہ جماعت کے تعارف سے پہلے اللہ تعالیٰ کی عظمت کے بارے میں سوچتا تھا اور مسلمانوں کی حالت پر نظر کرتا تھا جو دن بدن بری ہوتی چلی جا رہی تھی، اور یہ کہ حالت کب ٹھیک ہوگی۔ پھر جب میں جرمنی آ گیا، میں یورپ کے عرب دوستوں کو دیکھ کر سوچا کرتا تھا کہ کیا ان لوگوں کے ذریعے سے یورپ میں اسلام پھیلے گا، جیسا کہ حدیث میں آتا ہے کہ آخری زمانے میں یورپ میں اسلام پھیلے گا۔ اسی دوران ایک احمدی دوست ماہر المعانی سے میری ملاقات ہوئی اور اس نے جماعت کے بارے میں بتانا شروع کیا۔ شروع میں تو میں نے اس کی مخالفت کی، لیکن جماعتی کتب کا مطالعہ کرنے کے بعد میں نے جلسے پر جانے کا ارادہ کر لیا۔ میں نے جلسہ دیکھا اور سوچا کہ اس قدر لوگوں کس طرح ایک شخص کے ہاتھ پر اکٹھے ہو گئے اور آپس میں محبت اور الفت کا تعلق بھی قائم ہو گیا۔ میں نے تہجد میں بہت دعا کی کہ اے اللہ، اگر یہ جماعت سچی ہے تو مجھے اسی جلسہ، یہ 2018 کی بات ہے، بیعت کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ بس اس جلسے پر میرا دل مطمئن ہو گیا، میں نے بیعت کر لی۔ لیکن میری بیوی نے بیعت کرنے سے انکار کر دیا، اور میں نے سمجھایا کہ تم یہ کتابیں پڑھو اور خدا سے استخارہ کرو۔ 3 مہینے بعد میری بیوی نے استخارہ کیا اور اس نے خواب میں دیکھا کہ لوگ جمع ہیں اور ایک سفید کبوتر ان کے درمیان موجود ہے۔ میری بیوی نے پوچھا کہ یہ کبوتر کیا ہے، تو ان میں سے ایک شخص نے کہا یہ کبوتر اسلام پھیلانے کے لیے قدس کے علاقے میں آیا ہے۔ اس خواب نے میری بیوی کے دل کو کھول دیا اور اس جلسے میں 2019 میں شامل ہوئی اور بیعت کر لی۔ پھر کہتے ہیں میں اس بات پر بہت خوش ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے میری تمام فیملی کو حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی بیعت کرنے کی توفیق دی ہے، اور اب میں اپنے تمام رشتہ داروں کو بھی تبلیغ کروں گا۔ آسٹریا سے تعلق رکھنے والی ایک مہمان سامر صاحبہ کہتی ہیں میں نے جلسہ جرمنی کے موقع پر 7 جولائی کو بیعت کی ہے، اور میں دعا کی درخواست کرتی ہوں کہ میری بیعت بابرکت ہو اور میری کوئی غلطی میرے اس عہد بیعت کو توڑ نہ دے۔ اللہ کرے کہ میں اپنے اندر وہ تبدیلیاں پیدا کر سکوں جن کا حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے اسلامی اصولوں کی فلسفی میں ذکر کیا ہے۔ پھر کہتی ہیں اپنی فیملی کے ساتھ 2011 سے احمدی ہوں۔ 2 ماہ احمدی تو تھیں لیکن بیعت فارم فل کیا تھا، اپنے آپ کو احمدی سمجھتی تھیں۔ 18 سال ہو جائے گی میری عمر۔ کہتی ہیں میرے بچپن سے یہ خواہش تھی کہ خود بیعت کروں۔ میں نے 2011 سے اپنا بیعت فارم محفوظ کیا ہوا تھا تاکہ خود پیش کروں اور آپ کے ہاتھ پر خود بیعت کروں۔ چنانچہ اس سال خواہش پوری ہو گئی، اور مہمانوں کی تبلیغی کام بھی کرتی ہیں فارم فل کرنے سے پہلے ہی۔ تو اللہ تعالیٰ نوجوانوں کے دل بھی کھول رہا ہے۔ ایک کرد لڑکی اپنے تاثرات بیان کرتی ہیں کہ میری والدہ نے احمدیت قبول کی تھی لیکن اس وقت میں تیار نہ تھی۔ اب گزشتہ چند ماہ سے مجھے شرح صدر ہو رہی ہے کیونکہ میں نے احمدیوں میں باہمی محبت دیکھی ہے، اور آج آپ کا خطاب سننے سے میرے تمام خدشات دور ہو گئے ہیں۔ گزشتہ سال بھی میں آئی تھی لیکن یہ کیفیت نہ تھی جو آج ہے۔ میری والدہ بہت خوش ہوں گی کیونکہ اب مجھے احساس بہت شدت سے ہونے لگا ہے کہ مجھے احمدی ہو جانا چاہیے۔ ایک جارجیا سے وکیل یونیورسٹی میں لیکچرر ہیں، وہ بھی آئے غیر ہیں، کہتے ہیں بیعت کی جو انہوں نے دیکھی کارروائی، کہتے ہیں بہت متاثر ہوا، اور یہ ایک معجزہ ہے۔ بار بار کہتے تھے یہ ایک معجزہ ہے اور معجزہ ہے۔ کہتے ہیں کہ جماعت سے باہمی محبت زیادہ ہے۔ میں نے مشاہدہ کیا کہ آپ لوگوں کے چہروں پر ہمیشہ مسکراہٹ رہتی ہے۔
اللہ تعالیٰ بیعت کرنے والوں کے اخلاص و وفا اور ایمان و ایقان میں ترقی عطا فرماتا رہے، اور ہمیں سے ہر ایک کو بھی جلسہ کی برکات سے فیض پانے والا بنائے اور دوسروں کی دعاؤں کو وارث بنائے۔ میڈیا کے ذریعے سے اس سال جرمنی میں کل 13 میڈیا آؤٹلیٹس جلسہ کی کوریج دی، اور سائٹس پر بھی اس کے علاوہ جرمنی کے علاوہ اٹلی، چین اور سلوواکیہ کے آن لائن اخبارات میں بھی خبریں دیں۔ ان کے اندازے کے مطابق 2,26,00,000 افراد تک پیغام پہنچا۔ ریڈیو اور ریلیجن کے ذریعے سے بھی مختلف پروگرام آتے رہے، اس کے ذریعے بھی ان کا خیال ہے کہ اس ہفتے تک جاری رہے گا اور 1 ملین لوگوں تک پہنچ جائے گا۔ پھر سوشل میڈیا کے ذریعے بھی ریڈیو اور ریلیجن کا جو میں نے ذکر کیا چل رہا ہے۔ MTA افریقہ کے ذریعے سے جو تعارف ہمیں حاصل ہوا ہے افریقہ میں، وہاں بھی جلسوں کے پروگرام دکھائے گئے، اور جلسہ جرمنی کے حوالے سے رپورٹس بنا کر جو بھیجی گئی تھیں، وہاں گھانا کے نیشنل ٹی وی نے دکھائی، گیمبیا کے نیشنل ٹیلی ویژن نے دکھائی، روانڈا کے نیشنل ٹیلی ویژن نے دکھائی، سیرا لیون کے نیشنل ٹیلی ویژن نے دکھائی، اور یوگنڈا کے ٹیلی ویژن نے دکھائی۔ اللہ تعالیٰ کے فضل سے اسی پیمانے پر جماعت کا تعارف بھی ہوا ہے دنیا میں اس جلسے کے حوالے سے۔ اللہ تعالیٰ ہر لحاظ سے برکت فرمائے۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر